ایک جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا میں آپ کو جواب دے دوں کہ اس کے بعد جو وبائی امراض پھیلیں گے یہ بالکل ہوگا، بیکاز وہاں پر کیونکہ پانی آپ نہیں نکال سکیں گے، صفائی کا کوئی نظام نہیں ہو سکے گا، کھانے پینے کا جو ہے کوئی صاف ستھرا نظام نہیں ہوگا، تو بے تحاشا بیماریاں ہوں گی، اور وہاں سے پھر ان کو جو آئی ڈی پیز ہیں ان کو جن کو ایویکیویٹ کیا جائے یا جن کو ابھی ایویکیویٹ کیا جا رہا ہے آگے ان کو ہیلتھ فیسلٹیز بھی دینے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پر آپ کے آئی ڈی پی کیمپس بن رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے سوات کے آئی ڈی پی کیمپس میں بھی نوٹ کیا تھا کہ کتنی بیماریاں وہاں پر آ گئی اور بعد میں جو ہے ہمیں ریلیف ایفرٹس کرنا پڑی. تو یہ سب کو حکومت کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ پیراڈائم کے اوپر بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنی ایفرٹس یا اپنا کم از کم ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں، تاکہ جب یہ پرابلمز آئیں تو ہمارے لیے ایک سرپرائز نہ ہو اور ہم کو اچھی طریقے سے ٹیکل کر سکیں. جہاں تک سیاسی امر کی بات ہے تو اس میں بھی انفارچونیٹلی جو میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی بیٹھی ہے، پروونشل گورنمنٹ میں پنجاب کی اگر آپ لے لیں تو ملک کی دوسری بڑی پارٹی بیٹھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مین سٹریم جو پالیٹکس ہے آپ کی وہ اس وقت رول کر رہی ہے ملک کو، اور کوئی ایک پرٹیکولر فیکشن نہیں ہے جو رول کر رہی ہے. دونوں پارٹیز جو ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں. اپنے اپنے لیول پہ دونوں کو چاہیے تھا کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتی جس سے کہ نظر آتا کہ جو عوام نے جن کو ووٹ ڈال کے الیکٹ کیا ہے وہ عوام کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں. میاں صاحب بھی ملک میں نہیں تھے، زرداری صاحب چلے گئے، گیلانی صاحب الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا کتنا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. آج آ کے عمران خان صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کریں گے اس کے اوپر، یا الطاف حسین صاحب نے لنڈن بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ جی زرداری صاحب کو لنڈن نہیں آنا چاہیے. تو بھی بندہ ان سے کہے کہ آپ پاکستان آ کے کچھ کر دیں، کسی نے روکا ہے؟ اچھا، یہ جو تحریک کی بات کی عمران خان نے کہ جی صدر کے خلاف جو ہم تحریک چلائیں گے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب میرا خیال ہے ہر 3-4 ماہ کے بعد ایک تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں. ہاں، چلتی نہیں لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک کوئی بھی ایسی تحریک، جو واحد تحریک ان کی کامیاب ہوئی تھی وہ شیخ شوکت خانہ بنانے کی تحریک تھی. وہ اسپتال انہوں نے جس جذبے کے ساتھ بنایا تھا اور جتنی اس کو عوام کی سپورٹ ملی تھی، اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا کہ عوام عمران خان صاحب کو کسی بھی جگہ پہ سپورٹ ملی ہو. اچھا، صدر کا دورہ، مطلب ایسی سچویشن میں، ورسٹ جسے کہتے ہیں سچویشن پاکستان ہے اس وقت، اور اتنی بڑے لیول پہ جو ہے تباہ کاریاں ہو گئی ہیں. صدر جی جو ہیں وہ ہمارے دورے کر رہے ہیں، بیرونی دورے، تو اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ ذرا کریں نا تبصرہ. دیکھیے، میں اس پہ شاید ذرا مختلف تبصرہ کروں باقی لوگوں سے. جہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر کو نہیں جانا چاہیے تھا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اوپر ایک پریشر باقاعدہ طور پہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا، جس میں ہلری کلنٹن نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی پہلے، اس کے بعد جیمز کیمرون نے ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان کو ٹیرر ایکسپورٹ کرنا بند کرنا چاہیے. حامد کرزائی نے اس کے ساتھ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی نیٹو فورسز کو پاکستان پہ اٹیک کرنے کی ضرورت ہے، یا جو ٹیرر ہائیڈ آؤٹس یہاں پر ہیں ان کو اڑانے کی ضرورت ہے. ان کی کیپیسٹی رکھتے تو کیوں نہیں کر رہے، ہمیں اس بارے میں نہیں معلوم. تو اس پس منظر میں میرا خیال ہے کہ اگر وہ ناراض ہو کے پاکستان میں بیٹھ جاتے، جیسا کہ انیشلی کہا گیا تھا، جب پہلی دفعہ یہ کہا کہ صدر کو دورہ ملتوی کرنا چاہیے تو فلڈز کا ذکر کہیں نہیں ہوا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ جیمز کیمرون نے، برطانوی وزیر اعظم نے اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو احتجاجاً صدر زرداری کو نہیں جانا چاہیے. تو اس سے میں متفق نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو باقی ممالک سے آئسولیٹ کرنے کی نہیں ضرورت ہے. ہمارا تو پرابلم شروع دن سے یہ رہا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ بڑی ویک ہے. ہم لوگوں کے ساتھ صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہم اپنے مسائل نہیں بتا پاتے ہیں. جس طرح مطلب نیچرل ڈیزاسٹرز پہ اگر آپ بات کر لیں تو عطا آباد جھیل کا مسئلہ کتنی دیر لگی ہمیں اس پہ انٹرنیشنل انوالومنٹ لانے میں. کب سے ہمیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، ہم بیٹھے رہے، کسی کو بتا نہیں پائے، کسی سے ہم کوئی جو ہے نہ لاجسٹک سپورٹ لے سکے نہ ہم فائنینشیل سپورٹ لے سکے. تو ہمارا تو ہر لیول پہ پرابلم ہی کمیونیکیشن کا ہے. تو اگر صدر زرداری اس وقت یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جاتے، یہ ضرور تھا کہ وہ فلڈز کو ریزن بناتے اور اپنے دورے کو ملتوی کر دیتے، کچھ دیر پہ کینسل مت کرتے. ٹھیک، وہ یہ کہتے کہ کیونکہ یہاں پر اتنی میجر کلیمٹی اس وقت آئی ہوئی ہے تو میں ابھی نہیں، ہفتے 2 ہفتے بعد، مہینے بعد جو ہے وہ چلے جاتے. اور یہ نہ کہتے کہ جی ہم اسے احتجاج میں نہیں آ رہے، بڑا کلیئر کرتے کہ جی میرے ملک میں اس وقت جو ہے اتنی سیریس پرابلم ہوئی ہوئی ہے اور میں اس وقت ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. تو یہ بات شاید برطانوی وزیر اعظم کو بھی سمجھ آتی. تو یہ کہہ دینا کہ جی ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ جیمز کیمرون نے یہ سٹیٹمنٹ دی، وہ غلط ہے. بٹ یہ کہنا کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو
فلڈس کی وجہ سے اور جو یہاں پر تباہ کاری ہوئی ہے ذرا ملتوی کر دیتے, اس سے میں بالکل متفق ہوں. اچھا ٹھیک ذیشان, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج, اور یہاں پر یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کی کالز نہیں لے سکے, اس حوالے سے میں معذرت چاہوں گی. اور میں دوبارہ سے یہاں پہ کویشچن آپ کو بتا دوں, آج کا ہمارا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹنوج گرل کدھر ہے؟ یہ ریسٹورانٹ ہے, نیا کھلا ہے, میں آپ کو نہیں بتاؤں گی بیکاز آپ نے بتانا ہے, آپ کو گفٹ ملنے والا ہے, آپ کو گفٹ واؤچر ملے گا اور آپ جا کے جو ہے کپل جو ہے جا کے وہ ڈنر یا لنچ کر سکے گا. یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا اور میرے کپڑے بھی پسند آ رہے ہوں گے. اور میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ جی میرے ڈریسز جو اسپانسر کیے گئے ہیں وہ کیے گئے ہیں سحر عاطف کی جانب سے, جو کہ بہت ہی اچھی ڈیزائنر ہے. انشاءاللہ ہم انہیں کسی دن اپنے پروگرام میں بھی بلائیں گے. اچھا جی, اس سیگمنٹ میں ایسٹرالوجی کا سیگمنٹ ہے, لوگوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ جی یہ سیگمنٹ میں پتہ چل جائے کہ آنے والا ہفتہ کیسے گزرنے والا ہے. اور حیدر جعفری ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح, ان کی طرف جائیں گے, ان سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں کہ انسان کے جسم میں تقریباً 206 ہڈیاں ہوتی ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے کئی ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں. جی ہاں, اور دوسرا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ انسانی جبڑے میں تقریباً 200 پاؤنڈ تک کی کرشنگ پاور ہوتی ہے, جو تقریباً 90.8 کلو گرام وزن کے برابر ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا جی, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج میں نے ایک کویشچن بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ جی ٹنوج گرل کدھر ہے. جو ہمیں بتائے گا کہ ٹنوج گرل کی لوکیشن کیا ہے, ہم اس کو ایک واؤچر دیں گے اور وہ کپل کے لیے ہوگا, وہ جا کے وہاں پہ ڈنر یا لنچ کر سکیں گے. ہمیں کال کیجیے. اب ہم نے اپنا فون ٹھیک کرا لیا, پہلے کالز ہم لے نہیں سکے تھے, آپ ہمیں کال کیجیے. جی حیدر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, خیریت سے؟ کیسا گزرا ویکینڈ؟ It was fantastic. اچھا چلیے جی آج آتے ہیں. سب کو مجھے پتا ہے بڑا انتظار ہوگا کہ پتہ چل جائے کہ کیسا ہفتہ گزر. پہلے سب سے پہلے بتایا میرا برا تو نہیں گزرنے والا؟ نہیں ٹھیک ہے. اچھا سو ہاں جی, اچھا چلے کیونکہ آپ کا صرف سٹار نہیں ہے, وہ میرے بھی. ہاں لیکن مجھے تو اپنا فکر لگی ہوئی ہوتی ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ سٹارز کی ہم بات کر رہے تھے, ایریز سے شروع کرتے ہیں, تو ضروری ہوتا ہے کہ ایریز سے ہی شروع کریں؟ ایک اس کی وہ جو پورا سیکوینس ہے نا وہ یہی ہے کہ جہاں سے فرسٹ سائن اور اسی طرح پائسس پہ اینڈ ہوتا ہے. اچھا تو مطلب اسی سیکوینس میں یہ چلتا آ رہا ہے, اسی سیکوینس میں. اچھا چلے ٹھیک ہے, پھر ایریز سے شروع کرتے ہیں. ایریز سے جی. ان میں نا پچھلے ہفتے میں ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ ان میں تھوڑے سے مسائل تھے, جذباتیت تھی. اب اس بار وہ جو آپ کو بتایا تھا کوئنکوینس بن رہی تھی 5 سٹارز, اب وہ حیصل کم ہو رہی ہے. اب اچھا ٹائم ہے, اس میں مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ہاں ذمہ داریاں بڑھیں گی, صحیح, کیونکہ اب وہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کا مائنڈ ریلیکس کرتا ہے تو تھوڑا سا ذمہ داری کی طرف زیادہ آتا ہے. ہاں اس صورت میں ایک چیز جو ان کی بڑی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اثرات آ رہے ہیں ایسے جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کا غصہ زیادہ رہے گا. اچھا ہاں, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی تھوڑا سا. یہ تو میرے لیے پریشانی کی بات ہے, میرے پروڈیوسر کا سٹار ہے. اچھا تھوڑا سا پھر ان کے لیے یہ ہے کہ پھر صبر ہی کریں. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا غصے سے پرہیز کریں انشاءاللہ. ہاں نذیر صاحب سن لیں, آپ غصے سے پرہیز کرنا ہے. اب اس سے آگے اگر چلیں تو یہ ہے ٹورس. صحیح, ٹورس جو ہے یہ بڑے مطلب ان بار بار مجھے یہ جو ہے نا یہ سٹار ویسے ہی ان کی کوالٹیز کی وجہ سے پسند ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ایون ان میں بہترین ایلیمنٹ ہے رومانٹسزم کا. لیکن یہ رومانٹسزم میں بھی جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے. رومانٹسزم پہ مجھے بہت ہنسی آتی ہے. خیر چلیں ہم یہ اس میں بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کب کیا کیا کرنا ہے. ان میں یہ ہے کہ ان کے تھوڑا سے وہ جو چل رہا تھا ان کے گھریلو معاملات میں وہ کم ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے جو مائنڈ سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ ان سے نمٹ لیں گے. اچھا ہو جائے گا. اس ہفتے جو ہے ایک سجیشن ہے ان کے لیے کہ جو ان کی جو ہے بن رہی ہیں کنجکشنز, اس کے مطابق اگر یہ نیا کام نہ شروع کریں تو بہتر رہے گا. پرانے کام جتنے ان کے ہیں پینڈنگ ورک ہے اس کو ختم کریں, وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر یہ نیا کام اس ہفتے شروع کرتے ہیں تو پاسبلٹی ہے, مطلب اٹس اے پاسبلٹی کہ شاید وہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پچھلے منتھ میں پچھلے ویک میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سلو ڈاؤن کرنے کے لیے آتی ہیں.
इट इज समथिंग लाइक दैट. अभी आपके जो पिछले आपने बैंडिंग कोई स्पीड ब्रेकर वाली उस पे एग्जांपल भी दी थी, ठीक है. ये दबाव थोड़ा सा जरूर रहेगा, सेहत के ऊपर भी असरात आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इंजेक्शन